السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ان دنوں رمضان کا پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے۔ ہر مسلمان رمضان کے دوران 29 یا 30 دنوں کے روزے رکھتا ہے۔ رمضان کے مہینے کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے جنہیں عشرہ کہا جاتا ہے، یعنی پورا رمضان 3 عشروں میں بٹا ہوا ہے۔ ہر عشرے کا اپنا ایک الگ ہی مقام ہے۔ تو چلیے ہم آپ کو رمضان کے 3 عشروں کا فائدہ بتا دیتے ہیں۔ عشرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عشرہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب 10 سے ہوتا ہے، یعنی 10 دنوں کی گنتی کو عربی بھاشا میں عشرہ کہا جاتا ہے۔ رمضان میں اس لحاظ سے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ ابھی 1 رمضان سے 10 رمضان تک چل رہا ہے اور عشرے کی اپنی خوبی ہے۔ رمضان کے پہلے 10 دن پہلے عشرہ کہلاتا ہے۔ یہ عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، یعنی رمضان کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک آسمان سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ 11 تاریخ سے 20 تاریخ تک ہوتا ہے۔ اسے مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں، یعنی اس میں انسان اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگتا ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن تیسرا عشرہ ہوتا ہے۔ اس میں لوگ جہنم کی آگ سے خلاصی یعنی چھٹکارا مانگتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا۔ رمضان کے مہینے کے پہلے 10 دنوں کو رحمان کا عشرہ کہتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں مسلمان جتنے نیک کام کرتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے برتاؤ کرتا ہے، تو ان بندوں پر اللہ اپنی رحمت خاص کی بارش فرماتے ہیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا۔ دوسرے عشرے کو مغفرت یعنی معافی کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا عشرہ 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک چلتا ہے۔ اس عشرے میں خوب رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر سچے دل سے توبہ کر کے مسلمان اس عشرے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس دوران ایسا کوئی کام بھول کر بھی نہ کرنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، کیونکہ رمضان میں جتنا بے حد ثواب ہے اتنا ہی غلط کام کرنے پر رمضان میں پکڑ بھی زیادہ ہے۔ تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تیسرے عشرے کو بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس میں جہنم کی آگ سے خود کو بچانے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ تیسرا عشرہ 21ویں دن سے 29ویں یا 30ویں دن تک ہوتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں کئی مسلم مرد اور عورت اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، یعنی کہ ایکانت میں بیٹھتے ہیں۔ 10 دن تک کسی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اعتکاف کے دوران 10 دنوں تک ایک ہی جگہ پر بیٹھتے ہیں، وہیں سوتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ مرد مسجد میں پردے میں رہتے ہیں، جبکہ عورتیں گھر پر ہی اعتکاف کرتی ہے۔ اپنے 3 عشروں کے بارے میں جان لیا تو اب یہ بھی جان لیجئے کہ اس میں پڑھی جانے والی دعائیں کون سی ہیں۔ وہ دعائیں رمضان کے الگ الگ عشروں میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی رمضان کے پہلے 10 دن ایک دعا، پھر 10 دن دوسری دعا، پھر 10 دن تیسری دعا پڑھی جاتی ہے۔ پہلے عشرے میں پڑھی جانے والی دعا کا ترجمہ یہ ہے: میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما،
تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان کے پہلے 10 دن اللہ سے رحم کی تلاش کرنے کے لیے سب سے اچھے ہیں، کیونکہ اس میں اس کے رحم کی کوئی سیما نہیں ہوتی۔ وہ آپ کو آپ کی امید سے کہیں زیادہ دے گا۔ دوسرے عشرے میں پڑھی جانے والی دعا کا ترجمہ یہ ہے: میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ رمضان کا یہ عشرہ 11ویں روزے سے لے کر 20ویں تک رہتا ہے۔ ہم سبھی کو اس میں اپنے لیے گناہوں سے اب تک گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور خود سے وعدہ کرنا چاہیے کہ اب پھر سے وہی گناہ نہیں کریں گے۔ تیسرا عشرہ میں پڑھی جانے والی دعا کا ترجمہ یہ ہے: اللہ ہم کو آگ سے پناہ دے دیجیے۔ رمضان کے اس آخری عشرے یعنی 21ویں سے 30ویں تک شب قدر اور لیلۃ القدر کے بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کی دعا مانگنی چاہیے اور اوپر دی گئی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر